وزیر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بزرگ بگڑ کر بولا، ہماری دعا اسے کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے جبکہ وہ ہمیشہ مظلوموں کو ستاتا رہا ہے؟ جس نے خدا کی مخلوق پر رحم نہیں کیا، خدا اس پر کس طرح رحم کرے گا؟ اسے چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اس کے بعد خدا کی رحمت کا امیدوار ہو۔ کہ کتنی بڑی جو ہے بات حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں بیان کر دی کہ خود کو پہلے سنوارنا اور اپنی خرابی کو دور کرنا یہ ضروری ہے کسی دعا کی قبولیت کے لیے۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ انکار نہیں ہے کہ بزرگان دین کی جو روضہ شریف ہے، جو مزارات ہے، وہ بالکل فیوز و برکات کی جگہ ہے، وہاں سے فیوزات حاصل ہوتے ہیں، لیکن عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ اور عوام میں سے بھی جو انتہائی ظالم قسم کے لوگ ہیں، ان کو بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مزارات اولیاء پر جو ہے بڑے دھوم دھام شان و شوقت کے ساتھ جو ہے وہ پہنچتے ہیں، چادر پوشی کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، تو بہت طرح کی چیزیں جو اس طریقے کے لوگ جو ہے وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام جو ہے یہ کس طریقے سے آپ کے حق میں دعا کریں گے، یا آپ کیسے ان کو وسیلہ بنا کر دعا کر رہے ہیں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ایک فریب میں مبتلا ہیں، چونکہ آپ کو جو ہے حرام حلال کی تو کوئی تمیز ہے، حرام کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ہے چھوڑ دیا ہے۔ اب دنیا چونکہ آپ کو مل رہی ہے جو چاہ رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، لیکن یہ ایسا ہے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سے چھین لی ہے، جو صحیح نیکی